کچھ چیزیں آپ کو شاید پسند آئی ہوں، کوئی کمی بھی رہ گئی ہو، لیکن ایک چیز میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میری جو نیت تھی اور میری جو کوشش تھی اس میں کمی نہیں تھی، اور میں نے پوری یہ کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے میں اللہ تعالیٰ نے جو کرسی عطا کی ہے، جو رسپانسبلٹی میرے کندھوں پہ رکھی ہے، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اس رسپانسبلٹی کو جتنی میرے ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی میں اس کو ڈسچارج کروں. اور ہر وقت ہر روز جب میں آفس آتی ہوں تو میرے دماغ میں یہی ہوتا ہے، یہ پریشر ہے میرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اگر حضرت عمر فاروق جن کی مثال پوری دنیا آج بھی دیتی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے فیصلے کرتے تھے اور جواب دہی کا خوف سے وہ اپنے راتوں کو صحیح طرح سوتے بھی نہیں تھے، تو ہم تو بہت چھوٹی چیز ہے. تو میں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، میں سب سے پہلے آپ سب کو، سب پاکستانیوں کو، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فتح عطا فرمائی ہے، پاکستان کو جو عزت عطا فرمائی ہے، جس طرح آپ سب جانتے ہیں، میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی کہ 2024 کے الیکشنز کے بعد ہمیں کس قسم کے حالات کا سامنا تھا. وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ میں نے بھی فیس کیے ہیں، وہ آپ سب نے فیس کیے ہیں. جس طرح ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے بہت حد تک چیزوں کو جو ہے وہ بدل دیا ہے، اسی طرح ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کی دنیا میں عزت تھی، جو پاکستان کا پرسیپشن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاکستان کے حق میں بدل دیا، دنیا کو مسخر کر دیا پاکستان کے لیے. اور یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اس کے کرم اور اس کے فضل کے، یہ انسانی طور پہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن یہ انہونی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے. یہ کہا جا رہا تھا کہ آبویسلی ہمیں بھی یہ شک تھا، بلکہ یہ خوف تھا کہ جو ہمارا مخالف ہے انڈیا، اس کی اکانومی کا آپ سائز دیکھیں، اس کا ویسے آپ حجم دیکھیں تو ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. تو دنیا بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ ایک چند منٹ کی لڑائی ہو اور اس کے بعد پاکستان کو خدا نخواستہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. آئی تھنک انڈیا بھی یہ سمجھ رہا تھا اور بہت حد تک ہمارے دلوں میں بھی یہ خوف تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں، اپنی تمام تر اکنامک پرویس کے ساتھ، اپنی تمام تر وہ سائز کے ساتھ، جو بھی ان کی سپیریورٹی تھی اس کے ساتھ، ان کے جو رفیل طیارے تھے فرینچ، جن کو کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی گر نہیں سکتے، ان کو مار کے نہیں گرایا جا سکتا، ہمارے JF تھنڈر نے ان کو 5 جہازوں کو مار گرایا. اور ہم آج کی اس محفل سے اپنے جو افواج پاکستان ہیں، جس میں ہمارے ملٹری کے تمام ادارے شامل ہیں، خصوصاً ایئر فورس، اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں، جو آج انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پہ فیلڈ مارشل کا لقب ان کو ملے گا. تو سب سے پہلے ہم جو ہمارے سیالکوٹ سے وڑائٹ صاحب ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ابھی فیصل اکرام صاحب جو ہمارے MP ہیں، ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ہم اور جو شہداء ہیں بیان المرصوص کے، ان میں بچے بھی شامل ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم وہ تصویریں ان کی میں دیکھتی ہوں، بڑے پیارے پیارے بچے تھے. تو ہم ان سب کے لیے دعا کر لیں. جو بھی شہداء ہیں سب کے لیے ہماری یہ دعائیں سب شامل ہیں اس کے اندر. اور جس طرح سے میں پھر یہی بات کروں گی، جس طرح سے سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم آج اس پوزیشن میں اللہ تعالیٰ لے آئے گا. کبھی ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح حالات پلٹا کھائیں گے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ جب ایک
ٹیم بن کے جب ساری لیڈرشپ جو چاہے جس بھی ادارے کی لیڈرشپ ہو حکومت سمیت جب تمام لوگ ایک تہیہ کر کے اپنے ملک کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نیت سب کی ایک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھی بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ فتح مبین بھی اتارتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. تو آج اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ہماری طرف سے پوری پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ایک جو ریزولوشن ہے وہ جانا چاہیے کہ جو بیان المرصوص کی کامیابی ہے اس پہ حکومت کو اور افواج پاکستان کو, وزیر اعظم پاکستان کو, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو اور ایئر چیف کو اور جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, سپاہی ہیں ہمارے, فوج کے جو آفیسرز ہیں, پولیس ہے, ریسکیو فورسز ہیں, ریسکیو سروسز جتنی بھی ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہمارے لوگوں نے ہسپتالوں میں جس طرح سے وہ کردار ادا کیا ہے سب کو ہماری طرف سے